السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ ہر بندہ مسلمان کے دل میں صحابہ کرام کی جتنی عزت و عظمت ہے وہ ہر ایک بندہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں اگر دیکھا جائے ہمارے جو ویسے تو اسلامی تاریخ میں کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں کسی نہ کسی صحابی کی فضائل کے بارے میں نہ ہو، لیکن عموماً رمضان میں دیکھیں نا، 15 رمضان المبارک کو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کا دن، 18 رمضان کو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یوم وفات کا دن، اور پھر اسی طرح 19 رمضان کو سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن، اور اسی طرح 21 رمضان مبارک کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن۔ تو شہادت کا سلسلہ مسلمانوں کے لیے تو بڑی عظیم بات ہے کہ مسلمان کبھی بھی شہادت سے کبھی بھی روگردار نہیں ہوتا، یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹتا، ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتا ہے۔ اور ہر ایک بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے۔ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کی موت دے، آپ لوگ بھی یہ دعا کریں۔ اور یہ بات خاص خیال رکھنا کہ جس بندے کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، سمجھ میں آ گئی نا، تمنا نہ ہو، تو پھر اس کا تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی محافظ ہے کہ وہ اس کو موت کیسے آئے گی۔ ہمیشہ مسلمان شہادت کی تمنا لازمی کرے، سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی، اور نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ٹھیک ہے، یہ 4 خلفاء ہیں۔ تو چوتھے خلیفہ ہمارے حضرت علی ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی، نبی علیہ السلام نے ان کو دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں۔ اور ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو التراب۔ ابو التراب انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک پس منظر سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات میں یعنی لڑائی ہو گئی۔ عموماً جیسی میاں بیوی آپس میں رہتی ہے تو نوک جھوک ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے سے جیسی باہر نکل گئے تو کسی نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا آپس میں لڑائی ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے۔ تو نبی علیہ السلام فوراً اپنے گھر میں آ گئے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور کہا بیٹی علی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ غصے سے باہر کہیں چلے گئے ہیں۔ تو جیسے ہی دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جیسے عموماً مذاق میں کہہ دیتے ہیں، تو کہا کہ اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے۔ تو ابو تراب جیسی حضرت علی نے جیسی کہا کہ یہ تو نبی کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو تراب آپ نے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مٹی میں اتنے لیٹے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ابو تراب کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام بہت پسند آیا، اس وجہ سے اپنی کنیت کے ساتھ یہ نام لگا دیا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا نام تو اصل میں ابو ہریرہ تو نہیں تھا۔ ابو ہریرہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو بلی پالنے کا بہت شوق تھا، یعنی وہ بلی پالا کرتے تھے، یعنی ان کی استنی اتنی لمبی لمبی تھی کہ جس میں بلی ہوتی تھی، بلی کے بچے ہوتے تھے، سمجھ میں آ گئی نا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو ابو ہریرہ کہا۔ تو احادیث میں آپ نے جتنی بھی نام سنے ہوں گے کہ ان کا اپنا نام کسی کو بھی نہیں پتا، ابو ہریرہ کے نام سے انہوں نے اپنے نام کو جاری رکھ دیا۔ یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر مر مٹنے والے تھے، ہم جیسے نہیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام اور حضرت علی یہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے، سمجھ میں آ گئی، یعنی نبی علیہ السلام کے والد اور حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے والد یہ آپس میں بھائی تھے، تو وہ آپس میں اگر بھائی ہو گئے تو یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہو گئے، اور وہ ان کے آپس میں چچا، یعنی حضرت علی کے جو چچا تھے وہ عبداللہ تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے والد، اور نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ تھے ابو طالب۔ ابو طالب تو نبی علیہ السلام نے ان کی بہت پرورش کی، یعنی نبی علیہ السلام جب یتیم ہو گئے تھے، بچپن سے ہی یتیم تھے، ان کی بہت پرورش کی، لیکن ابو طالب جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ حالت کفر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں بہت زیادہ تعلق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے اور رو رہے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رو رہے تھے، اپنے آنسو پوچھا نبی علیہ السلام سے، کیوں رو رہے ہو اے علی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی کہہ دیا، تو میرا تو کوئی بھی بھائی نہیں ہے، تو میں کس کا بھائی ہوں گا؟ یعنی اپنے بارے میں کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور فرمایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ یعنی چچا زاد تو تھے، لیکن ان کا چچا زاد رشتہ بھی تھا، لیکن نبی کا رشتہ بھی تھا، وہ اس وجہ سے ادب و احترام کرتے۔ جیسے آج کل ہم چچا زاد بھائی یا مامو زاد بھائی جو ہوتے ہیں، عموماً ہمارے آپس میں گپ شپ بہت ہوتی ہے، لیکن وہ احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام بڑی بھی تھے، نبی بھی تھے، سمجھ میں آگئی نا، تو ڈبل رشتہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ میرے بھائی ہو۔ پھر سب لوگوں کو کہا کہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے، 2 مرتبہ سارے لوگوں کو کہا۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر میں آپ کو واقعات بتاؤں تو عموماً کہتے ہیں نا کہ پوری رات نکل جائے گی، لیکن واقعات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ عموماً ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جیسے ہی مدینے جب گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ آپ امانتیں لوگوں کو دے کر واپس مدینے چلے آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت لوگوں کے پاس جاتے تھے اور امانتیں دیتے تھے، اور صبح کے وقت روپوش ہو جاتے تھے، یعنی چھپ جاتے تھے، سمجھ میں آگئی نا۔ پھر رات میں جاتے تھے اور لوگوں کی امانتیں دیتے تھے، پھر صبح کے وقت روپوش ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسی سب کی امانتیں دیں، جب مدینے آ گئے تو مدینے آتے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، اور کہا کہ حضرت علی کو کہو کہ میرے پاس آ جائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک بہت ہی زیادہ سوج گئے ہیں چل کر، تو وہ نہیں آ سکتے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام خود ان کے گھر تشریف لے گئے، تو دیکھا وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو دیکھا ان کے پاؤں مبارک اتنے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک اتنے پھٹ گئے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سمجھ میں آگئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا اور اپنے لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جیسے ہی پھیرا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں پاؤں بالکل ہی ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح ایک جنگ میں حضرت نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ علم یعنی جھنڈا کسی کو دینا چاہتا ہوں، تو سب صحابہ کرام نے کہا کہ اب یہ نبی علیہ السلام جھنڈا مجھے دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ علی؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، کہتے ان کو بلاؤ۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں جیسے ہی پھیر دیا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھے کہ میرے آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کبھی درد ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مشہور ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن عموماً جو بات بتانے کی ہے وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی باتیں بنانا شروع کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو نبی علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور سارے لوگوں کو کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا علی دوست ہوگا اس کا میں دوست ہوں گا۔ اب اس کو اہل تشیع حضرات پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اس کو مولا کا نام لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جس کا مولا
علی ہوگا उसका مولا میں ہوں گا۔ یعنی یہ دیکھو نا، مولا کا معنی آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں تو مولا کا معنی صرف خدا نہیں آتا، مولا کا معنی دوست بھی آتا ہے، رشتہ دار بھی آتا ہے، یہ سارے معنی اس کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع جو ہوتے ہیں، اہل تشیع جو لوگ تھے، انہوں نے اس کا معنی مولا کا لیا، اور اس وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا اہل تشیع لوگوں کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ نبی علیہ السلام سے بھی نعوذ باللہ اوپر لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ بات کہنا بھی بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ بعض مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی لوگوں نے حضرت علی کو بہت ہی زیادہ پروان دیا، یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ مولا ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان کو منع بھی کیا کہ یہ باتیں میرے خلاف نہ کرو، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ نہیں سمجھتے تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اوہو، ابھی تو ہم آپ کی رب ہونے پر نعوذ باللہ یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن جو بندے مجرم ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دیں گے، تو آپ بھی آگ کا عذاب ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ہمارے رب ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگ بدبخت قسم کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھے، اور ایسی ہی کھٹمل قسم کے لوگ اور بدبخت لوگ آج کل کے دور میں بھی موجود ہیں۔ ان کی نشاندہی کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے کو خود ہی اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ عبد الرحمن بن ملجم اس بندے کا نام تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا 21 رمضان المبارک کو۔ تو یہ صحابہ کرام کی جتنی بھی تاریخیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارے اسلامی ہیرو ہیں، ہمارے اسلامی آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ہم آگے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ جب صحابہ کرام ہی بیچ میں نہ ہو نعوذ باللہ تو ہماری زندگی ہی ادھوری ہے، اور ہماری زندگی کسی کام کی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔